کی ہے، انجینئر سے بات کی ہے، اور جو فزکس کے ماہرین ہیں ان سے بھی، میرے چاہنے والے یا میرے سٹوڈنٹس، میرے شاگردوں میں یا مریدوں میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن میں ہر فیلڈ پر بات کر سکتا ہوں صرف اس لیے کہ قرآن میں یہ سارے علوم موجود ہیں۔ اسلام نے سارے علوم پر بات کیا ہے۔ ڈاکٹرز آج ہو سکتا ہے MBBS کرنے والا اگر کوئی ہو یہاں پر، یا پھر اپنی میڈیکل لائف گزارنے والا کوئی ہے، تو اس سے میں کہتا ہوں ایمبریالوجی کو تم نے پڑھا ہوگا، بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہوتے ہیں، تم نے تو آج ڈاکٹروں کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ 9 مہینوں میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، کتنے اس کے مرحلے ہوتے ہیں، کتنی منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ پہلے بچہ خون کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے پانی کا، باپ کی پشت سے نکل کر کے آیا، ماں کے رحم میں آیا، وہی نطفہ چند دنوں کے بعد چپچپا چنگم کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہی نطفہ خون بنتا ہے، خون کا بستہ، تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ گوشت آتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر چمڑے آتے ہیں، پھر بال اٹھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی لائن میں کوئی اگر ہے تو جانتا ہے اس علم کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ کتنی منزلوں سے گزرتا ہے۔ میرے عزیزوں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج ترقی کی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سونوگرافی اور سٹی سکین کے ذریعے سے حالات معلوم آج کیے جا رہے ہیں۔ 14 صدیوں پہلے میرا دین بتا رہا ہے، میرا اسلام بتا رہا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے، ترجمہ کر رہا، ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چپچپا چنگم کی طرح، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ قرآن کہتا ہے پھر اس علقے سے ہم نے بستہ خون بنایا، جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا المضغة عظاما۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر اس بستہ خون سے گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑوں سے ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت اور چمڑی چڑھائی، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ جب یہ پورا مکمل ہو گیا، رب فرماتا ہے ہم نے اس کو تخلیق بخشی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کیا ہی بلند ذات ہے اللہ کی جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ علم اگر کہیں تمہیں ملا 14 صدیوں پہلے، آؤ مجھے بتاؤ کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سٹی سکین تھا، کون سا ایکسرا تھا، لیکن اسلام نے اس علم کے ایک ایک مرحلے کو بیان کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے دین کے اندر وہ ذخیرے ہیں کہ میں ابھی بیان کرتے کرتے بہت آگے تک بڑھ جاؤں گا، مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ تو ایمبریالوجی تھی، زولوجی کے بارے میں۔ آج جو بہت سارے لوگ جانوروں کا علم رکھتے ہوں، ایک ہے بوٹانی، اس علم کو ایگریکلچر سے، ایگری سے جو تعلق رکھتے ہیں، کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سارے علوم قرآن میں تمہیں مل جائیں گے۔ ایگریکلچر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، درختوں کی پیدائش کیسے ہے، پھولوں کی پیدائش کیسے ہے۔ زولوجی، یہ جانوروں کے متعلق علم ہے، اس کے متعلق قرآن نے سارے باتیں بتائی۔ ایگریکلچر سے متعلق جو علم ہے، شہد پیدا کرنے کا طریقہ آج کالجز میں، یونیورسٹیز میں بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ہم شہد کی مکھی سے، اس کے پیٹ سے ایک نہایت ہی میٹھا رس نکالتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دودھ کہاں سے نکلتا؟ ہم نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہاری اپنی اسٹڈی بتاؤ، ریسرچ بتاؤ، ایک گائے کے اندر، ایک بھینس کے اندر دودھ کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے اس کا پروسیس بتایا۔ ہماری اسٹڈی میں آج جو ایگری سے جو تعلق رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ جانتے ہیں، پشو جس کو کہتے ہیں، جانوروں کا علم رکھنے والے، انہوں نے بتایا کہ اس کا پروسیس کیسا ہوتا ہے۔ بھینس یا گائے چارہ کھائے ہضم کرتی ہے، ہضم کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جانے کے بعد وہ خون اور اس کی غلاظت، اس کے بیچ میں دودھ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہم نے گوبر اور
اس کے خون کے بیچ سے نہایت ہی صاف ستھرا دودھ نکالا ہے پینے والوں کے لیے۔ وہ رحمان ہے جس نے یہ سارے پروسیس پہلے بتائے۔ مجھے بتاؤ 14 صدیوں پہلے کس نے بھینس اور گائے کو چیک کر کے بتایا تھا کہ یہ دودھ یہاں سے نکلے گا وہاں سے نکلے گا؟ وہ غیب داں نبی کی زبان سے میرا مولا بیان کر رہا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ اسلام ظاہر کو بھی بتا رہا ہے اور باطن کو بھی بتا رہا ہے، اندر کی چھپے ہوئے علوم بھی اس نے کھول کر کے رکھا ہے۔ پرندوں کا علم موجود ہے، پرندے کیا کیا کرتے ہیں، آسٹرونومی یا پہاڑوں کا علم، آسمانوں کا علم، زمینوں کا علم، زمین کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں، پانی کن علاقوں میں موجود ہے، پانی کتنی گہرائی میں ہے، اور پوری کائنات میں پانی کتنا ہے اور کتنی سوکھی زمین ہے، یہ تیرا دین بتا رہا ہے مسلمان۔ آسمانوں کا علم جس کو آج آسٹرونومی کہتے ہیں اور یا تو آسٹرولوجی کہتے ہیں، اس کے علوم کے ذرے ذرے قرآن نے بیان کیے یا حدیث نے بیان کیے۔ یہ سارے ذخیرے رکھو، پڑھو پہلے اور پھر پکارو ان پاکھنڈیوں کو۔ لا تیری کتاب میں پوچھتا ہوں، وہ دین تو میرے سامنے رکھ جو کائنات کے ہر گوشے پر علم کے ذخیرے بانٹتا ہو۔ تمہاری زبانیں چپ ہو جائیں گی اگر کائنات کے ہر علم پر کوئی کتاب بولے گی تو اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ نہ کوئی سوکھی بات ہے نہ کوئی تر بات ہے جس کو قرآن میں اللہ نے بیان نہ کیا ہو، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ عزیزان اکرام وقار، میرے دین کے کمال اور شمول کو اگر بتاؤں بڑی ایک لمبی بحث ہے۔ میں اسلام کے اس آفاقی نظام کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام فطرت کے مطابق بنا ہے، انسان کے فطرت کے مطابق بنا ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ انسان جس کیفیت میں پیدا ہوا ہے، جیسے اس کی آٹومیٹک عادتیں ہوتی ہیں، بنائی ہوئی نہیں، سیلف جو اس کی خود سے عادتیں ہوتی ہیں اس کو فطرت کہتے ہیں۔ آپ کو ہنسنا کسی نے سکھایا ہے؟ انسان پیدائشی ہنستا ہے۔ سونا کسی نے سکھایا آپ کو؟ نہیں، پیدائشی آپ کو نیند آتی ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، فطرت ہے۔ یہ سونا یا ہنسنا، بات کرنا، یہ تمہاری فطرت ہے۔ تو فطرت جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی جلدی، اور فطرت کے خلاف کوئی چیز آ جائے تو انسان جلدی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مثال میں اگر آپ کو بتاؤں، سونا تمہاری فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں نا تقاضۂ فطرت ہے، تقاضۂ بشریت ہے جس کو کہتے ہیں۔ میں اگر تمہاری فطرت کے خلاف کوئی کام کہوں، مثال کے طور پر کہوں اگلے 48 گھنٹے تک تمہیں سونا نہیں ہے، یہ ہمارا آرڈر ہے، انسان نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ ارے بھائی، پھانسی پر بھی نیند آ جاتی ہے، سولی پر نیند آتی ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں، انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اگلے 1 ہفتے تک تمہیں چھینک نہیں مارنا ہے، کنٹرول کر سکتے ہو؟ یہ فطرت کے خلاف چیزیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں پانی تو پینا ہفتے بھر، لیکن 1 ہفتے بھر پیشاب مت کرنا، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ پانی پیے گا اور پیشاب پہ کرے گا۔ یہ جو فطرت ہے، میں آپ کو کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، اسلام جو دین ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا گیا ہے۔ اس میں ایک حکم بھی ایسا نہیں جس کو تم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے اوپر بوجھ ہے، لیکن دوسری جگہ ہے۔ اس لیے مجھے آج بتانا ہے، مردوں کی خواہش عورتوں کی ہوا کرتی ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ مرد اگر تم پیدا کیے گئے ہو تو جوان ہونے کے بعد عورت کی طرف ایک کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے نکاح رکھا گیا ہے اسلام میں کہ تم نکاح کرو اور اپنی زندگی بساؤ۔ اسی طرح عورت کے اندر بھی اللہ نے یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سکون کسی مرد کے ساتھ رہ کر کرے گی، یہ فطرت ہے۔ لیکن اگر اس فطرت کے خلاف میں تمہیں کہوں نہیں سنیاس لے لو، سنیاس لے لو، تو میرے عزیزوں پھر چند دنوں تک ہو سکتا ہے تم سنیاس لے لو گے، لیکن اندر جا کے کہیں نہ کہیں لاوا پھٹ ہی جائے گا۔ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں۔ ہاں، اگر
کوئی ایسا پہنچا ہوا ہو جو فنا فی اللہ ہو، جس نے خواہش